بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ ہم سب مل کر خطبہ غدیر کا اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 2۔ آئیے، ہم نے جیسا کہ پارٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ اس خطبے کو ہمارے سمجھانے کے لیے موضوع کے حساب سے کل 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے 5 حصے پڑھ لیے تھے اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نمبر 6 کا ترجمہ، اور اس چھٹے حصے کی ہیڈنگ ہے منافقین کی عہد شکنی کی طرف اشارہ۔ آئیے ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لکھا ہے ایھا الناس، اللہ، اس کے رسول اور اس کے نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا کچھ چیروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دے یا ان پر اصحاب سبت کی طرح لعنت کرے۔ جملہ: جو شخص اپنے دل میں علی سے محبت اور بغض کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی 8ویں حصے کے دوسرے جز میں وضاحت کی جائے گی۔ یہ جو بات ابھی میں نے پڑھی یہ انورٹڈ کاما میں لکھی ہوئی ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جملہ جو کہ شخص اپنے دل میں علی سے محبت اور بغض کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی 8ویں حصے کے دوسرے جز میں وضاحت کی جائے گی، کیونکہ ہم یہ چھٹا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آگے لکھا ہے خدا کی قسم، اس آیت سے میرے اصحاب کی ایک قوم کا قصد کیا گیا ہے کہ جن کے نام و نسب سے میں آشنا ہوں، لیکن مجھے ان سے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس ہر انسان اپنے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت یا بغض کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، چونکہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، جائنین، عاصمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا ایسا نمائندہ ہوں کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو کیا تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ شکر و صبر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہیں۔ تو ایھا الناس، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھنا، بلکہ خدا پر بھی اپنے اسلام لانے کی منت نہ رکھنا، ورنہ منت ہے یا میم نون تے ہے رکھنا، ورنہ وہ تمہارے اعمال کو نیست و نابود کر دے اور تم سے ناراض ہو جائے اور تمہیں آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تمہارا پروردگار مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اچھا سامعین، اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ 3 لائنیں ہیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے حضرت نے پہلے صحیفہ ملعونہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس پر منافقین کے 5 بڑے افراد نے حج الوداع کے موقع پر کعبے میں دستخط کیے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت ان کے اہل بیت علیہم السلام تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اس کتاب کے تیسرے حصے کے دوسرے جز کی طرف رجوع کیجیے، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ ایھا الناس، یہ لوگ اور ان کے دوست دار و پیروکار سب جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفے پر نظر رکھے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحیفہ ملعونہ کا نام ادا کیا تو اکثر لوگ آپ کے اس کلام کا مقصد نہ سمجھ سکے اور اذہان میں سوال ابھرنے لگے۔ صرف لوگوں کی قلیل جماعت آپ کے اس کلام کا مقصد سمجھ پائے، اور یہاں پر بریکٹ مکمل بند ہو گیا۔ آگے لکھا ہے ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں امانت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، تاکہ ہر حاضر و غائب
موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود، سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضرین کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو غائب تک اور ہر باپ اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد عنقریب لوگ اس امامت یعنی خلافت کو بادشاہت سمجھ کر غصب کر لیں گے۔ خدا غاصبین اور تجاوز کرنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اے جن و انس تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایھا الناس، تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک کہ خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر لے۔ ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ قیامت سے پہلے اس میں رہنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی بنا پر ہلاک کر دے گا اور اسے حضرت مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ کی حکومت کے زیر مسلط لے آئے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔ ایھا الناس، تم سے پہلے اکثر لوگ گمراہی کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور وہی بعد والوں کے ہلاک کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں تک ہم نے 6 پوائنٹ پڑھ لیا۔ اب 7واں پوائنٹ جو 7واں حصہ ہے، جو کہ ہم نے 11 میں سے 6 پڑھ لی، اب 7واں ہے۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے دشمن۔ آئیے ان کے بارے میں جو تفصیلات لکھی گئی ہیں وہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا خدا نے حکم دیا ہے، پھر میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہے۔ یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ اب جو فرمایا وہ پھر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ سورہ میرے اور میری اور سورہ حمد کی تلاوت کی انہوں نے پوری مکمل، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ سورہ حمد کی تلاوت کے بعد آپ نے اس طرح فرمایا کہ خدا کی قسم یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی خدا کے دوست ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعادی اور برادران شیطان ہیں، جو اباطیل کی ہجے الف بے الف تو یہ لام، اباطیل کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ، دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت علیہ السلام کے دوست ہی وہ افراد ہیں کہ جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی ہے، کس انداز سے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور شک میں نہیں پڑے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، وہی ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہٰذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں جن کے لیے جنت ہے اور انہیں جنت میں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن وہ ہیں جو آتش جہنم کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ ان کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ داخل ہونے والا ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا جہنم میں۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہی ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے کہ
پروردگار نے فرمایا کہ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، آگاہ ہو جاؤ۔ تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ تو اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو ایھا الناس، دیکھو آگ کے شعلوں اور اجر عظیم کے مابین کتنا فاصلہ ہے۔ ایھا الناس، ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی ہے، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور اس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی بشارت دینے والے ہیں۔ ایھا الناس میں انذار کرنے والا اور علی ہدایت کر، انذار کی ہجے الف نون زال الف رے، میں انذار کرنے والا اور علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ ایھا الناس، میں پیغمبر ہوں اور علی میرے جانشین ہیں۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ میں پیغمبر ہوں اور علی میرے بعد امام اور میرے وصی ہیں، اور ان کے بعد کے امام ان کے فرزند ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ اس کے صلب سے پیدا ہوں گے۔ اب آئیے ہم 8واں پوائنٹ جس کی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر، آئیے اس کو ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہے، وہ ادیان پر غالب آنے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، وہی قلعوں کو فتح کرنے والا اور ان کو منہدم کرنے والا ہے، وہی مشرکین کے ہر گروہ پر غالب اور ان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی اولیاء خدا کے خون کا انتقام لینے والا اور دین خدا کا مددگار ہے۔ جان لو کہ وہ عمیق سمندر سے استفادہ کرنے والا ہے۔ عمیق دریا سے مراد میں چند احتمال پائے جاتے ہیں، من جملہ دریائے علم الہی یا دریائے قدرت الہی، یا اس سے مراد قدرتوں کا وہ مجموعہ ہے جو خدا بند عالم نے امام علیہ السلام کو مختلف جہتوں سے عطا فرمایا ہے۔ وہی ہے ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے، وہی ہر علم کا وارث ہے اور اس پر احاطہ رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور آیات الہی کو بلند کرنے والا ہے، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، اسی کو اللہ نے اپنا قانون سپرد کیا ہے، اسی کی بشارت دور سابق میں دی گئی ہے، وہی حجت باقی ہے اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، ہر حق اس کے ساتھ ہے اور ہر نور اس کے پاس ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وہ زمین پر خدا کا حاکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم اور خفیہ اور اعلانیہ ہر مسئلے میں اس کا امین ہے۔ اچھا، اب نواں پوائنٹ آ گیا، یعنی نواں حصہ جس کی ہیڈنگ ہے مسئلہ بیعت۔ آئیے اس میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ایھا الناس، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبے کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں خدا بند عالم کی جانب سے تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ خدا بند عالم فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ آئیے سامعین، اب 10واں پوائنٹ جو کہ 10واں حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کی ہیڈنگ ہے حلال و حرام، واجبات اور محرمات کا بیان۔ اس کا بھی ہم ترجمہ ہی پڑھیں گے جیسا کہ ہم اس پورے خطبے کو ترجمے کی صورت میں جان رہے ہیں۔ لکھا ہے، ایھا الناس، یہ حج اور عمرہ، یہ جو ورڈ ہے یہ حج اور عمرہ یہ بریکٹ میں ہے، یہ صفا و مروہ سب شاعر اللہ اور اس کی نشانیاں ہیں۔ خدا بند عالم فرماتا ہے کہ لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے۔
ایوہناس خانہ خدا کا حج کرو. جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ مالدار و بے نیاز ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اس سے جدا نہ ہونا، ورنہ کٹ کر رہ جاؤ گے اور فقیر و محتاج ہو جاؤ گے. ایوہناس، کوئی مومن کسی موقف، اور یہاں پہ جب موقف لکھا ہے تو اس میں بریکٹ میں ہے عرفات، کوما مشر میم شین این رے اور کوما اور منا، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے، پھر دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں کہ ایھا الناس، کوئی مومن کسی موقف میں وقوف نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا حج کے بعد اسے از سر نو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. تو ایھا الناس، حجاج کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. ایھا الناس، پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب وہ مقدس مقامات سے واپس ہو تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ. تو ایھا الناس، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا، کہ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی اور نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی اور تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے میرے بعد اپنی مخلوق پر امین بنایا ہے اور میرا جانشین بنایا ہے. وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. وہ اور جو میری نسل سے ہیں وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو سبب بیان کر دیں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء الف ہے سواد الف اور بیان ممکن نہیں ہے. مجھے اس مقام پر تمام حلال و حرام کی امر و نہیں کرنے اور تم سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں میں، وہ تم ان سب کا اقرار کر لو کہ یہ سب میری نسل اور اس علی علیہ السلام سے ہیں، اور امامت صرف انہی کے ذریعے قائم ہوگی. ان کا آخری مہدی علیہ السلام ہے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا. ایھا الناس، میں نے جس حلال کی تمہارے لیے رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے روکا ہے، کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہ ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہٰذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو. میں پھر اپنے لفظوں کی تکرار کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور یہ یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ اور جو لوگ حاضر ہیں ان تک پہنچاؤ اور اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو، اور اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا بھی حکم بھی ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ ہی نہیں انل منکر. ایھا الناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہیں، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے ہیں، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا کہ اللہ نے امامت انہی کی اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے. اور میں نے بھی تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. تو ایھا الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی قیامت سے ڈرو، جیسا کہ خدا بند عالم نے فرمایا ہے کہ زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے. آگے لکھا ہے کہ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو. وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا، اب 11واں اور آخری پوائنٹ ہے سامعین، آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ سب سے بیعت لینا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اردو ترجمہ. لکھا ہے کہ ایھا الناس، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ساتھ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں. اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزندان کے صلب سے ہیں، کہ میرے فرزند ان کے صلب سے ہیں، لہٰذا تم سب مل کر کہو، ہم سب آپ کی بات سننے والے
اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہاں اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے، اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہیں، اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری جانوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لے لیا گیا ہے، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں دیکھے گا۔ تو یوں ہم نے یہاں تک پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ حمان مطلب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے اپنے قریب، یہاں پہ حمان لکھا ہے میم الف نون، حمان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں۔ ایھا الناس، اللہ سے بیعت کرو علی امیر المومنین ہونے اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا، اور جو عہد کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کو وفا کرے گا خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو ایھا الناس، جو میں نے کہا ہے وہ کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، اور کہو کہ حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شمار کرا سکوں، لہٰذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو، اللہ، رسول، علی اور ائمہ مذکورین کی اطاعت جو کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ ایھا الناس، جو علی کی بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے وہی تو جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ ایھا الناس، وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، ورنہ تم اور تمہارے اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پروردگار، جو کچھ میں نے ادا کیا اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کی مغفرت فرما، اور منکرین یعنی کہ کافرین پر اپنا غضب نازل فرما، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور اب آخر میں ہمیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یوں ہم نے وہ 11 تمام پوائنٹ جس میں کہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو 11 حصوں میں تقسیم کیا تھا وہ میں نے پڑھ کے آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو تک میں پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کی صحیح ادائیگی شاید نہ ہو، ممکن نہ ہو سکی ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ میری خواہش آج پوری ہوئی۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ میں نے اکیلے نہیں پڑھا، ہم نے سب نے مل کر کاشانِ بصیرت کے YouTube چینل پہ پڑھا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔